ہمارے ماحول میں، ہمارے مسلک میں اس حوالے سے کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی۔ تو خیر، حضرت ابی بن کعب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیا کہ آپ باجماعت نماز تراویح پڑھائیں۔ ظاہر ہے حضور کے زمانے میں بھی یہ کام نہیں ہوا تھا، صدیق اکبر کے زمانے میں بھی یہ کام نہیں ہوا تھا۔ عمر سوچ رہے ہوں گے کہ میں ایک نیا کام کر رہا ہوں، اور سوچ رہے ہوں گے کہ جب مجھے یہ سوچ ہے تو باقی لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات ہوگی کہ عمر اپنی طرف سے ایک نیا کام کر رہا ہے۔ تو آپ نے سارے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کے کہا، نعمت البدعۃ ھذہ، یہ جو کام ہے یہ بدعت ہے لیکن بہترین بدعت ہے۔ تو یہ تقسیم دور صحابہ سے ہی ہو گئی تھی کہ وہ کام جو حضور نے نہیں کیا لیکن وہ مزاج شریعت سے ٹکراتا نہیں ہے، وہ بدعت ہے لیکن بہترین بدعت ہے۔ سمجھا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے یہی امت کو بات سمجھائی ہے کہ بے شک الفاظ سے نیت کرنا رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، جماعت صحابہ سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ کام ایسا ہے کہ جس وقت نمازی، اور آپ بھی یقیناً اس تجربے سے گزرے ہوں گے، آپ نماز پڑھتے ہوئے جب نیت کرتے ہیں تو پورا فوکس اس نماز پر ہو جاتا ہے۔ اگر نیت نہ کی جائے تو پتہ نہیں بندہ اپنی سوچ کے اعتبار سے، خیال کے اعتبار سے پڑھ فجر کی رہا ہے اور نیت ظہر کی ہو جائے، ظہر کی پڑھ رہا ہے، عشاء خیال میں آ جائے، تو الفاظ زبان سے جو دہرائے جاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ دل اور زبان برابر ہو گئے، دل اور زبان برابر ہو گئے۔ تیسری بات جو ہمیں سمجھنی اور سیکھنی ہے، اس کی طرف آپ کی اور زیادہ توجہ درکار ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے نیت کے بارے میں، نیت المؤمن خیر من عملہ۔ اب آپ ذرا تقسیم دیکھیں، ایک نیت ہے، ایک نیت کے بعد عمل ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے، حالانکہ مجاہدہ عمل میں ہے، نیت تو ایک تصور ہے، خیال ہے، ریاضت تو عمل میں ہے، وضو کرنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، اس پہ وقت لگنا ہے، موسم کے مسائل کو فیس کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آقا فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرما دی کہ عمل میں تو کبھی کبھی نمائش بھی آ سکتی ہے، ریاکاری کا خیال بھی آ سکتا ہے، دکھلاوا بھی آ سکتا ہے، اور جس عمل میں نمائش، ریاکاری اور دکھلاوا آ جائے، آپ جانتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک قاری، ایک سخی، ایک شہید، مشہور حدیث آپ کے ذہنوں میں آ گئی ہوگی، اللہ کے دربار میں روز قیامت پیش ہوں گے، اور اللہ تینوں کے بارے میں الگ الگ فیصلہ کرے گا کہ ان کو دوزخ کا راہی بنایا جائے، دوزخ کی طرف ان کو بھیجا جائے۔ وہ حیرت سے پوچھیں گے، میں قرآن پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، میں سخی تھا، میں سخاوت کرتا رہا، انسانیت کی خدمت کرتا رہا، میں مقام شہادت پا کر تیرے دربار میں کھڑا ہوں۔ اللہ فرمائے گا کہ ان تینوں نیکیوں کے پیچھے دکھلاوا اور ریاکاری تھی، وہ دنیا میں تمہیں تمغہ دے دیا گیا، تم اچھے قاری کہلائے، بڑے سخی کہلائے اور بڑے شہید کہلائے، وہ جو نام و نمود مقصود تھا وہ دنیا میں مل گیا، اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو نیت المؤمن خیر من عملہ، فرمایا مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے۔ عمل میں دکھلاوے کا، ریاکاری کا اندیشہ موجود ہے، دکھلاوے اور ریاکاری کی وجہ سے عمل ضائع اور غارت ہو سکتا ہے،
لیکن نیت کا تعلق بندے اور خدا کے درمیان، اس میں نمائش اور دکھلاوا نہیں ہے، نیت کرنے سے ہی اللہ رب العزت وہ جو نیکیوں کا میٹر ہے اس کو سٹارٹ فرما دیتا ہے۔ اور اس پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خوبصورت ترین بات ارشاد فرمائی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے سابقہ جو امتیں ہیں ان کے اعمال کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن نے بھی اشارے دیے ہیں اور بڑی وضاحت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سابقہ امت کے مختلف کارناموں کا، مختلف اچھائیوں کا، مختلف کامیابیوں کا تذکرہ فرمایا تاکہ میرے غلام ان خوبصورت تذکار کو سن کر اپنا دل بڑا کر لیں اور ان کو نیکی کی رغبت اور شوق ہو جائے۔ اور یہ پچھلی باتیں اسی لیے کی جاتی ہیں، اسی لیے سنائی جاتی ہیں، حوصلہ بلند ہو جائے اور میدان عمل میں انسان کو اترنا آسان ہو جائے۔ قرآن نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود فرمایا کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اے جان جاں صلی اللہ علیہ وسلم، گزرے رسولوں کے واقعات اور قصے ہم اس لیے آپ کو سناتے ہیں کہ آپ کا مبارک دل مضبوط ہو جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی روش کو اختیار کرتے ہوئے پچھلی امتوں کے تذکرے، ہم بچپن میں اردو کی چوتھی پانچویں جماعت یا چھٹی میں یہ پڑھتے رہے ہیں کہ وہ 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، یاد آ گیا ہوگا پرانے لوگوں کو واقعہ۔ پھر انہوں نے غار میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال پیش کیے، تو ایک ایک عمل سے تھوڑا تھوڑا پتھر سرکتا گیا اور تیسرے بندے کی التجا پر سارا پتھر سرک گیا۔ اور اس پہ بھی آپ ایک بات نوٹ فرما لیں اور اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ اعمال بھی اللہ کے دربار میں بطور وسیلہ پیش کیے جا سکتے ہیں اور اللہ ان کو قبول کر کے نظر رحمت فرماتا ہے۔ اور اگر پچھلی امتوں کی اعمال بطور وسیلہ پیش ہوں اور اللہ ان کو قبول فرمائے تو جب ذات مصطفیٰ کو بطور وسیلہ پیش کیا جائے، خواہ مخواہ ان معاملات میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جو وقار عطا کیا ہے اور جو وجاہت عطا کی ہے اس کے سامنے کائنات کا کوئی فرد نہیں ٹھہر سکتا۔ حضور اللہ کے دربار میں سب سے بڑے وسیلہ۔ عسیٰ ان یبعثک عساک ربک مقاما محمودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ فرمایا آنے والے گھڑیوں میں روز محشر آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ اس کی پھر تفصیل بیان کرتے ہوئے رحمت عالم نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ ابھی یہ نعت آپ شاید پڑھ رہے تھے، اعلیٰ حضرت کی آپ پڑھ رہے تھے، ہاں زمین و زم، کہ اس جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کے یا رسول اللہ میں آپ کی تعریف کر سکوں، تو وہی مقام وسیلہ بھی بنے گا۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے۔ اس پہ ایک بات میں نے یہ عرض کی کہ بعض اوقات عمل دکھلاوے کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے، بارگاہ خداوندی میں مقام قبولیت نہیں پا سکتا، لیکن نیت بندے اور خدا کے درمیان راز ہے۔ اور دوسری بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایک اور حوالے سے واضح کیا اور پچھلی امتوں کے ایک شخص کا حضور نے ریفرنس اور حوالہ دیا کہ نیت اللہ کے دربار میں کتنی پذیرائی پاتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں پچھلی امتوں میں سے کوئی شخص ریتلے علاقے میں گزر رہا تھا، اسے ہم صحرا بولے اور ہمارے علاقے میں تھل بولتے ہیں، تھل کے علاقے میں وہ آدمی گزر رہا تھا۔ جن لوگوں کو صحرائی علاقوں میں، ریتلے علاقوں میں جاننے کا اتفاق ہوا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ مختلف اوقات میں جب اس ایریا میں ہوا چلتی ہے تو وہ جو مٹی اور ریت کے ٹیلے ہیں ان پر ایک لہریں سے ابھر آتی ہیں اور وہ یوں لگتا ہے کہ کسی نے سر میں مانگ نکالی ہوئی ہے۔
آقا کریم نے یہ ساری وضاحت فرمائی. آقا فرماتے ہیں کہ ایک شخص اسی طرح گزر رہا تھا اور اس نے ان ٹیلوں کو وہ مانگ والی صورت میں دیکھا. اس کی طبیعت مچلی. وہ کہنے لگا کاش یہ ساری ریت آٹا ہوتی اور میری ملکیت میں ہوتی اور وہ سارا آٹا میں اللہ کے راستے میں تقسیم کر لیتا. امپاسبل. بظاہر یہ ناممکن ہے کہ وہ سارا آٹے میں بدل جائے اور ایک بندے کے ہینڈ اوور ہو جائے. ناممکن ہے. ناممکن کی نیت کر رہا ہے. اللہ رب العزت نے اس امت کے نبی کو وہی فرمائی کہ فلاں بندہ اس کی مغفرت کا اعلان بھی ہو گیا ہے اور اس کو میں نے اپنا قرب خاص بھی عطا فرما دیا. ذرا سوچئے تو صحیح. اور یہ اس امت کے کسی امتی کی بات نہیں ہو رہی, یہ پچھلی امتوں کے کسی امتی کی بات ہو رہی ہے. تو پھر آپ کا لیول اور مقام اللہ کے دربار میں کتنا بلند ہوگا, جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ, ساری امتوں میں سے بہترین امت میرے مصطفیٰ کی امت. اور آقا کریم نے فرمایا نبیوں رسولوں میں سب سے پہلے روز قیامت جنت میں میں داخل ہوں گا اور امتوں میں سے سب سے پہلے آپ داخل ہوں گے. یہ اللہ کے دربار میں حضور کے وسیلہ سے مقام شان اور وجاہت طے ہو چکی ہے. پھر آپ اگر کوئی نیکی کرتے ہیں اور نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو رب ذوالجلال خوش ہو کر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا کتنا نزول فرماتا ہوگا. انما الاعمال بالنیات. تو ہاں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سے یہ سمجھ آئی کہ نیت المومن خیر من عملہ. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ عمل کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے, عمل لمیٹڈ اور محدود ہوتا ہے, نیت کی حد ہی کوئی نہیں ہوتی. جس طرح اس نے سینکڑوں ٹیلوں کو آٹا بنا کر اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا. تو چونکہ نیت میں نیکی کی حد نہیں ہے, عمل میں حد ہوتی ہے, اس لیے نیت عمل سے آقا کے فرمان کے مطابق افضل ہو گئی. اس لیے ہمیشہ 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 اچھی نیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. ایک شخص کچھ صدقہ دینا چاہتا ہے. صدقہ الگ نیکی ہے. وہ یہ مائنڈ بنائے کہ میں اپنا صدقہ اپنے اس پڑوسی کو دوں گا جو میرا رشتہ دار ہے. اب نیت ایک ہے اور اس میں 3 نیکیاں دستیاب ہو رہی ہے. ایک صدقے کا ثواب مل رہا ہے, دوسرا پڑوسی کی خدمت کا اجر مل رہا ہے, تیسرا صلہ رحمی کی برکت اور ثواب مل رہا ہے. بس وہ نیت سے ہی سارا کام ہونا ہے. اس لیے اس حوالے سے اپنی نیتوں میں وسعتیں پیدا کریں. ایک شخص مسجد میں جانا چاہتا ہے. بظاہر یہ ہے کہ اس نے نماز پڑھنی ہے, یہی نیت ہے, لیکن وہ نیت کا دائرہ اگر بڑھائے کہ میں مسجد میں جاؤں گا, بیٹھوں گا, تو مسجد میں بیٹھنے اور جاننے کی جو فضیلت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی وہ میرے نصیبے میں لکھی جائے گی. فرمایا اس زمین میں سب سے نامناسب جگہ بازار ہے اور سب سے برکت والی جگہیں اللہ کے گھر. اور فرمایا مومن کا اسلوب حیات اور معیار زندگی یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح مچھلی کو پانی کے بغیر قرار اور سکون نہیں, ایمان والے کو مسجد کے بغیر سکون نہیں. تو یہ نیت, اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم مسجد کا اجر اور مسجد کا ثواب حاصل کریں گے. پھر جب ہم مسجد میں جائیں گے تو وہاں ہم نویت سنت الاعتکاف, نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں گے. یہ اجر بھی وہاں ہمارے کھاتے میں لکھا جائے گا. یاد رکھنا, جب میں مسجد جاؤں گا جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے میں ان کو سلام کروں گا
اللہ مجھے اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اور یہاں جو بات آپ کو میں نے اسپیشل عرض کرنی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مسجد جاؤ جو نمازی ہوں ان کو سلام دو، اور فرمایا جب کوئی نمازی نہ ہو، مسجد خالی پڑی ہو تو مجھے سلام کہو۔ آقا نے فرمایا مجھے سلام کہو، اور محدثین نے کہا اس کی وجہ یہ ہے روح النبی موجود فی کل مسجد، رسول اللہ کی روح پاک اللہ کی ہر مسجد میں جلوہ فرما ہوتی ہے۔ نیت ایک، اس میں نماز بھی آ رہی ہے، اس میں سلام بھی آ رہا ہے، اس میں مسجد میں بیٹھنے کا اجر اور مقام بھی نصیب ہو رہا ہے۔ میں مسجد میں بیٹھوں گا، کسی نمازی کی نماز درست کرا دوں گا، کسی نمازی کا قرآن میں کچھ کمزوری ہے میں اس میں اس کی ہیلپ کر دوں گا۔ تو اس طرح ایک نیت سے، مسجد میں جانے کی نیت سے آپ 20 نیکیوں کا ذخیرہ اٹھا کر اپنے نامہ اعمال میں رکھوا سکتے ہیں۔ اس لیے نیت کے حوالے سے اپنے آپ کو اور زیادہ وسعت عطا کریں۔ انما الاعمال بالنیات۔ اور چوتھی بات بہت ساری ہے لیکن میں اسی پہ اکتفا کروں گا تاکہ یاد بھی رہ جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب نیت میں جتنی کوالٹی بہتر ہوگی، اصل بات نیت میں جتنا، کوالٹی سے مراد ہے اخلاص اور خلوص، اس میں جتنی خوبصورتی آتی چلی جائے گی اس قدر ہی تھوڑی نیکی بھی اللہ کے دربار میں بڑی ہوتی چلی جائے گی۔ آگے جانے سے پہلے میں آپ کو قرآن مجید کا ایک حوالہ دوں۔ اعمال کی بات قرآن جب بھی کرتا ہے کثرت عمل کی بات نہیں کرتا، حسن عمل کی بات کرتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاء لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو یہ قرآن کا مطالبہ ہی یہی ہے کہ میں کثیر اور زیادہ نیکیوں کا طلبگار نہیں ہوں، میں تمہارے اخلاص کا گاہک ہوں۔ اس لیے دوسرے مقام پہ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ہرگز اللہ کو تمہارے قربانیوں کی گوشتوں اور اس کے بلڈ کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو تمہارے دل میں جو خلوص کا چمک ہے اور تقوی کا جو نور ہے اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو کثرت عمل نہیں، حسن عمل کی بات ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حسن عمل ٹوٹل جڑا ہوا ہے حسن نیت سے۔ نیت میں جتنا اخلاص آتا جائے گا، نیت میں جتنی خوشبو پھیلتی جائے گی، اتنا ہی تھوڑا عمل بھی اللہ کے دربار میں بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اس کے لیے یہی مثال کافی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برسر منبر فرمایا، احد پہاڑ جس کی لمبائی 3 کلومیٹر ہے، 3 کلومیٹر جس پہاڑ کی لمبائی ہے اور اس کی اونچائی بھی آپ کے سامنے، احد پہاڑ کے برابر کوئی عام امتی اللہ کے راستے میں گولڈ سونا خیرات کرتا ہے، فرمایا اس کے مقابلے میں میرا کوئی ایک صحابی آدھا کلو یعنی آدھا سیر جو اللہ کے راستے میں پیش کرتا ہے، فرمایا وہ آدھ سیر جو میرے صحابی نے خیرات کیا ہے وہ اس احد پہاڑ کے برابر سونے سے اللہ کے دربار میں افضل ہے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ بات تو کوانٹٹی کی ہے، ساری دنیا یہی دیکھتی ہے، فلاں مسجد میں نمازی کتنے ہیں، فلاں مدرسے میں طالب علم کتنے ہیں، فلاں ادارے میں پڑھنے والے کتنے ہیں، فلاں مجلس میں آنے والے بھیڑ ہوتی ہے، مجمع ہوتا ہے یا نہیں، اسی پہ تولا جاتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، اس کو بھی اپنی زندگیوں سے نکالنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے ہاں مجمع، اللہ کے ہاں رش، اللہ کے ہاں بھیڑ، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ دلوں کے اخلاص کو دیکھتا۔ حضرات ذی وقار،
فرمایا وہ آدھ سیر جو جو میرے صحابی نے دیا تھا وہ اود پہاڑ کے برابر جو سونا دیا گیا ہے اس سے افضل ہے۔ اور یہ ان کو ویلیو کہاں سے ملی؟ رسول اللہ کی صحبت سے ملی، حضور کی کامل غلامی کی برکت سے ملی، حضور کی ذات میں محبت کے جہاں میں فنا ہونے کی برکت سے ملی، اپنی مرضی کو ٹوٹل رسول اللہ کی مرضی میں فنا کرنے کی برکت سے اللہ نے ان کو یہ عزت و توقیر عطا فرمائی۔ اب میں پوچھ سکتا ہوں، اگر حضور کی صحبت سے وہ صحابی نیکی کے اعتبار سے اتنا مخلص ہے کہ وہ جو کا ٹوپا اس احد پہاڑ سے زیادہ ہے، تو رسول اللہ کے اپنے اعمال کی ویلیو کیا ہو؟ واضح جواب ہے، واضح جواب ہے، واضح جواب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرنے کے بعد نفل بیٹھ کے ادا کر رہے تھے۔ ایک صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نوجوان تھے، اور نوجوان کا ذرا جذبہ اور ہوتا ہے، جذباتی مزاج ہوتا ہے، اور نیکی میں، اور اگر وہ اس راستے میں چل پڑے تو نیکی میں اور زیادہ دوسروں سے آگے بڑھنے کا ایک ذوق رکھتا ہے۔ اس نے حضور کو دیکھا کہ حضور بیٹھ کے نماز ادا کر رہے، نہ رہا گیا، دوران نماز حضور کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، حضور نے سلام پھیرا، کیا ہوا؟ ہمیں کہتے ہیں کھڑے ہو کے نماز ادا کرو، نوافل زیادہ کھڑے ہو کے پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، خود بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟ میں بھی محبوب ہوں، میرا عمل بھی محبوب ہے۔ تو یہ بات سمجھا دی کہ میری مجلس میں آنے والا اخلاص اور خلوص کے اس معیار پہ چلا جائے کہ آدھ سیر جو احد پہاڑ سے فوقیت لے جائے، تو پھر میرے اعمال کا حال اور عالم کیا ہوگا۔ کبھی بھی حضور کے مقام کو اور حضور کے اعمال کو اور حضور کے رویوں کو کسی کے ساتھ تولنے اور کسی کے ساتھ مثال دینے کی کوشش نہیں کر۔ رب ذوالجلال ہمیں اپنی نیتوں کو اور خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے جتنے اعمال کرتے ہیں۔ اور میں مشورہ دوں گا، اور آپ 2-4 بار بطور ٹیسٹ کیس میرے اس مشورے کو دیکھیے گا، اور ضرور دیکھیے گا۔ جو بھی کام کرنا چاہیں، جو بھی کام کرنا چاہیں، فرائض تو فرائض ہے نا، وہ تو کرنے ہیں، فرائض کے علاوہ جو بھی کام کرنا چاہیں، آپ چند لمحے خاموش ہو کر تنہائی میں اپنے دل کا جائزہ لیں کہ اس کا رخ کدھر ہے۔ یقین جانیے بہت ساری وہ مصروفیات جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر کام نہ ہو ہماری زندگی بے مقصد ہے، ہمارا اس دنیا میں رہنا فضول ہے، ان مصروفیات سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اگر دل نے بتایا۔ کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہمیں یہ بتا رکھا ہے کہ بعض معاملات میں استفت قلبک، اپنے دل کو مفتی بنا۔ بہت سارے کاموں میں بالکل جان چھوٹ جائے گی، ہم بڑی نیکی سمجھ رہے ہوں گے، بڑا کارنامہ سمجھ رہے ہوں گے، لیکن جب ہم محاسبہ کریں گے، اپنے دل کی طرف توجہ کریں گے، تو فوراً سمجھ آ جائے گی نہیں، اس سے تو مقصد میرا یہ ہے پڑوسیوں پہ دھاک بیٹھ جائے، محلے والوں پہ روب قائم ہو جائے، مسجد کے ماحول میں میرا سٹیٹس دوسروں سے بلند ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل۔ جو ہی خدا نخواستہ اس قسم کا تاثر دل کے جہاں میں محسوس ہو، فوراً لا حول پڑھتے ہوئے اس کام سے وقتی طور پہ کے لیے دستبردار ہو جائے، اور اپنی نیت کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اپنی نیت کو خوبصورت بنانے کے لیے اور محنت شروع کر دے۔ زندگی میں سکون بھی آ جائے گا، بہت سارے مسائل اور مصروفیات سے جان بھی چھوٹ جائے گی، اور دل جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، اور جو کام نہیں ہو سکتا رسول اللہ نہیں فرماتے۔ سمجھ آئی؟
جو کام نہیں ہو سکتا رسول اللہ ہرگز نہیں فرماتے، اور یہاں فرما رہے ہیں مومن کا دل اللہ کا تو بن سکتا ہے۔ وہ کون مومن ہے؟ آپ ہی ہیں، آپ ہی مومن ہیں۔ بس وہ اپنی نیت کا جو کانٹا ہے اس کو جب سے ہم نے درست کرنا شروع کر دینا ہے، وہ اللہ کے عرش والا جو ذوق ہے وہ اللہ نے اپنے کرم سے عطا فرمانا شروع کر دینا۔ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ سلامت اور باکرامت رکھے، اور یہ خوبصورت مجلس اور محفل جو ہمارے انتہائی واجب الاحترام اور ہماری محبتوں کا مرکز خواجہ کفایت اللہ صاحب تقریباً 15 سال سے ذوق و شوق کے ساتھ اور اخلاص و محبت کے ساتھ قائم کیے ہوئے ہیں، اس کو قبول بھی فرمائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تسلسل نشانی ہوتی ہے قبولیت کی۔ مزید ہم اللہ کے دربار میں درخواست گزار ہیں اور دعا گو ہیں کہ رب ذوالجلال اس سارے مشن کو اپنی بارگاہ میں اور خلوص عطا فرما کے قبول فرمائے۔ مجھے حافظ آباد میں ایک جنازہ پڑھانا ہے، اس لیے میں حاجی صاحب سے پہلے عرض کر چکا ہوں، وہ ذکر کرائیں گے، پھر آپ نماز پڑھیں گے، آپ مجھے اجازت دیں گے اور اپنی اپنی جگہ تشریف رکھیں گے۔